ناظرین، صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد کے شہر تقریب کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں ہی والد کی وفات ہونے کے بعد صدام حسین کی والدہ صدام کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی اور پھر دوسری شادی کر لی۔ سوتیلا باپ صدام کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتا۔ صدام کی زندگی اجیرن تھی۔ 12 سال کی عمر میں صدام حسین اپنا گھر چھوڑ کر تقریب میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے، جو کہ ایک مدرسہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح یہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف تھے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ کی حامی بادشاہت کے خاتمے اور کنگ فیصل کی موت کے بعد پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی بہت اہم ثابت ہوئی۔ عراقی سیاسی پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمد حسن کے قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین نہ کوئی افسر تھے اور نہ ہی کسی فوج کا حصہ، مگر مورخین کے مطابق صدام حسین احمد حسن الباقر کے بہت مفید کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں احمد حسن کی پارٹی اقتدار میں آ گئی اور احمد حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اس دور میں احمد حسن الباقر کے دستے راست بن کر حکومت کے اہم اور خفیہ کام خود سر انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو راستے سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کروا دیا گیا۔ صدام حسین نے بغاوت کی کئی سازشوں کو بے نقاب کیا اور کونسل کا اجلاس طلب کر کے باغیوں کو گرفتار بھی کروایا۔ صدر احمد حسن الباقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی اور ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز شروع ہوا۔ سڑکیں اور سکول بنے، دیہاتوں میں بجلی پہنچائی گئی، لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم کھل کر سامنے آنے لگے اور آخرکار 1979 میں صدام حسین نے اپنے محسن احمد حسن الباقر سے زبردستی استعفیٰ لے لیا اور ان کی جگہ خود عراق کے صدر بن گئے۔ اس جگہ سے صدام حسین کا عروج شروع ہوا، جو کہ 24 سال پر مشتمل تھا۔ ناظرین، عراق کے 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے۔ صدام حسین کی خوش لباسی اور شاہانہ لائف سٹائل کا چرچا پوری دنیا میں مشہور تھا۔ ان کے کپڑے لندن کے مشہور ٹیلر سلائی کیا کرتے تھے۔ صدام حسین کے وارڈروب میں 300 قیمتی سوٹ اور 2500 کے قریب جوتے ہوا کرتے تھے۔ صدام حسین کے تقریباً 48 محلات تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھی۔ باتھ روم کی ٹوٹیوں اور دروازوں کے ہینڈل پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ صدام حسین عراق کے طاقتور ترین آدمی تھے جو وردی کو اپنی اصل طاقت سمجھتے تھے، جس کے بارے میں صدام کا یہ کہنا تھا کہ اگر صدر انتظامی اور سیاسی طاقت کو وردی کی طاقت حاصل ہو جائے تو وہ ناقابل تسخیر اقتدار بن جاتی ہے۔ صدام حسین وردی کا پورا عرض پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ صدام کی وردی اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے آئین تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک ہی وقت میں 2 افواج یعنی ملکی افواج جس کی تعداد 5 لاکھ تھی اور اپنی ذاتی فوج کا سربراہ، ایک ہی وقت میں پولیس سے لے کر عدلیہ تک کو کنٹرول کرنے والا یہ فیلڈ مارشل صدام حسین تھا۔ ناظرین، صدام حسین نے عراق میں اپنے اتنے زیادہ مجسمے لگائے کہ بغداد کا ہر بچہ آنکھ کھولنے کے بعد صدام حسین کا وردی پہنا ہوا باروب چہرہ دیکھتا تھا۔ صدام حسین کی فوجی وردی میزائل پروف گاڑی میں سفر کرتی تھی، جس کو دھونے سے پہلے دھوبی اور استری کرنے والا بھی اس وردی کو سیلیوٹ کیا کرتا تھا۔ صدر صدام حسین کا حکم تھا کہ کرنل سے کم رینک کا بندہ وردی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، اور اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے صدام حسین نے دھوبیوں اور استری کرنے والے ملازموں کو کرنل کا عہدہ دے رکھا تھا۔ وردی کی طاقت اور تیل کی دولت کے نشے میں چور صدام حسین کے سیاسی عزائم عراق کے حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ صدام حسین خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں خود کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار سمجھتا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تقریب میں پیدا ہوئے تھے۔ صدر صدام حسین کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب عراق کی فوج نے ہمسایہ ملک ایران پر جنگ مسلط کر دی، جو کہ صدر صدام حسین کو بہت مہنگی پڑی۔ 8 سال تک چلنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد جان سے گئے۔ علاوہ ازیں اس جنگ سے عراق کے قومی خزانہ پر بہت بوجھ پڑا۔ اب صدام حسین کا اگلا ہدف کویت تھا۔ صدام حسین نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام لگایا اور مطلوبہ معاوضہ نہ دینے پر عراقی فوجیں کویت پر چڑھ دوڑی۔ صدام کو یہ فوجی کارروائی بھی بہت مہنگی پڑی۔ صدام حسین کو امید تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیا تھا، ہتھیار اور وسائل بھی فراہم کیے تھے، اب یہ طاقتیں کھل کر حمایت نہ بھی کریں کم سے کم مخالفت نہیں کریں گی، لیکن حالات بدل چکے تھے، یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر سب سے زیادہ ضروری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امریکی قیادت اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر ڈالی۔